بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ حیران رہ جاؤ گے، یہ ہمارا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک بزرگ نے یہ ہمیں وظیفہ بتایا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت مبارکہ پر مشتمل ہے، اور اس سورت مبارکہ کے عمل کو آپ نے نہار منہ یعنی صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنی مال و دولت آ جائے گی کہ آپ اور لوگوں میں بانٹیں گے۔ اگر آپ غریب ہیں اور آپ کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشحالی لائے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس کتنے بھی گھر ہیں، آپ کے ایک عمل کرنے سے اللہ رب العزت ان کے گھروں میں بھی خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ کیونکہ آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہماری بہت ساری بہنوں اور پیارے بھائیوں کا آزمایا ہوا خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ آج کا وظیفہ سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے، اس سورہ مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کا ایسا زبردست طریقہ بتائیں گے، اور یقین جانیں کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ سورہ کوثر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی بھی مالی مسائل ہے، مالی تنگ دستیاں ہیں تو وہ اس عمل کی بدولت سے حل ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پر بزرگان دین یہ وظیفہ اس صورت میں لوگوں کو دیتے ہیں جب لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں، یعنی ان کے گھر میں خیر و برکت نزول نہیں ہے، گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یعنی ہر وقت پریشانیاں اور ان کو مصیبتوں کا سامنا رہتا ہے۔ تو ایسے میرے بہن بھائی، آج خدارا سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، یہ آپ نے پورے تن من اور شوق کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوثر ایک چشمے کا نام ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کے طور پر دیں گے۔ بخاری میں درج ہے کہ اللہ رب العزت کے ماننے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سارے لوگ کوثر جو ایک ندی ہے اس مقام پر سارے جمع ہوں گے۔ اگر سورہ کوثر کا نزول دیکھا جائے تو اس کا نزول بڑا ہی زبردست ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز مارنا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ نرینہ سے مراد کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اب نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے۔ تو تب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر سورہ کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کی۔ اس سورت کوثر کو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر کی بشارت دی۔
اور دوسرا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آج ان لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو، یا کوئی نوکری سے نکال جانے کا غم ہو، یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اور آپ کو ان پیسوں کا ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کے ڈر کے حوالے سے، آپ سورہ کوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یقین جانیں کہ آپ سورہ کوثر کو جب کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ عطا کرے گا کہ آپ کی وہ مصیبت، وہ پریشانی فوراً ٹل جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یقین جانیے محترم ناظرین کہ اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ضرور خوشحالیاں لائے گا، بشرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو 5 دن تک لگاتار پورے شوق کے ساتھ، پورے کامل ایمان و یقین کے ساتھ، اور جس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سورہ کوثر کا جو عمل ہے آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کو آپ نے اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ آپ نے صبح نہار منہ یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کو آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے، میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آپ نہار منہ اٹھیں تو سب سے پہلے آپ 15 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی درود ابراہیمی، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ 15 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 111 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یعنی اے روزی دینے والی ذات، یاد رہے کہ جب آپ یا رزاقو کا ورد کر رہے ہوں تو آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے گھریلو مسائل ہیں، آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، یا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، آپ بچے یا بچیوں کے رشتے کے مسائل ہیں، آپ کو یہ ساری باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت کے اس نام یعنی یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کی ترتیب ایسے ہوئی کہ آپ نے 15 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 111 کی تعداد میں سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یا رزاقو کو پڑھ کر آخر میں دوبارہ 15 یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ نہار منہ یعنی آپ نے صبح کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ یہ عمل وضو کے ساتھ یا وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ 5 دن لگاتار آپ اس عمل کو کریں، رزلٹ آپ کے خود سامنے ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جن جن بھائیوں اور بہنوں کے دل میں جو جو تمنا ہے، اللہ تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی جھولی بھر دے یا رب العالمین۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔